اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ويوم القیامة يردون الى اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ یہ سورہ البقرہ کی 85 نمبر آیت کا ایک حصہ ہے۔ اس دور میں یہود و نصارہ جو آسمانی کتابوں کے قائل تھے، لیکن جو ان کے اندر جرم آ گیا تھا وہ یہ کہ آسمانی کتابوں کو اپنی مرضی کے مطابق مانتے تھے۔ جہاں تک ان کے فائدے کی باتیں ہوتی تھیں بہت بڑھ چڑھ کر ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، دیندار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اور جہاں بات ان کے خلاف جاتی تھی اس کا یا تو انکار کر دیتے تھے یا اس کو چھپا دیتے تھے۔ تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ یہاں سورہ البقرہ کے اندر، یہ سورہ البقرہ مدنی سورہ ہے، وہاں جا کے مدینے میں جب ہجرت کر کے وہاں پہنچے تو وہاں یہود و نصارہ کے سارے جتنے باطل عقائد تھے ان کا تیا پاچا کر دیا گیا۔ اس سے پہلے 13 سال مکہ کے اندر جتنی شرکیہ عقائد تھے، باطل عقائد تھے، ان پر چوٹ ماری اور ان کے مقابلے میں حق عقائد سامنے لائے گئے کہ تم اللہ کے علاوہ جن دوسروں کو پوجتے ہو، پکارتے ہو، ابراہیم علیہ السلام کو، لات منات حبل کو، پھر ان کی نظر و نیازیں کرتے ہو، یہ دین تمہارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، یہ بالکل باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور تم یہ سمجھتے ہو شاید ابراہیم علیہ السلام ایسے تھے، ہرگز نہیں، وہ تو شرک کے دشمن گزرے ہیں اور انہوں نے ہر طرح کے شرک کا مقابلہ کیا ہے، مشرکین کا مقابلہ کیا ہے اور یکسو مسلم تھے، اور اب ان کے راستے پر چلنے والے یہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے ساتھی ہیں۔ اور مشرکین مکہ تمہارا کوئی ان سے ذرا برابر تعلق نہیں ہے، تم ان کی اولاد ہو سکتے ہو لیکن ان کے ہم عقیدہ نہیں ہو سکتے ہو، ان کے اصلی ماننے والے نہیں ہو سکتے ہو۔ اسی طرح جب مدینے میں آ کے سورہ البقرہ، سورہ ال عمران یہ نازل ہوئیں تو ان کے سارے باطل عقائد یہود و نصارہ کے اس کا رد کیا گیا، اور پھر ان کی یہ ایک جو مرض تھا ان کے اندر، اس کے اوپر انگلی رکھی گئی کہ کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ حصے کو نہیں مانتے ہو، اور جو یہ انداز اختیار کرے یعنی اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب بھی مانے اور پھر کچھ حصے کا انکار کرے اپنے مفادات کی وجہ سے، اور کچھ حصے کو مانے اپنے مفادات کی وجہ سے، تو پھر وہ اپنے آپ ہی کو ماننے والا ہے، اللہ کی کتاب کو ماننے والا نہیں ہے۔ فرمایا جو ایسا جرم کرے، ایسا انداز اختیار کرے، اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ یہ انداز ہے اللہ کی کتاب کا، پہلے سوالیہ انداز ہوتا ہے، پھر خود اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے۔ بتاؤ کیا ہو سکتی ہے ایسے لوگوں کی سزا؟ بتایا سوائے اس کے اور کوئی سزا نہیں ہو سکتی الا خزي فی الحیات الدنیا، کہ دنیا کے اندر ان کو ذلیل و خوار کیا جائے، اور وہ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیا جائے۔ یہ آیت بھی گویا اللہ کی کتاب کی ایک سچائی کی دلیل ہے جو بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے سچی ثابت ہو رہی ہے۔ یہود و نصارہ کو اس وقت دنیا میں بھی کتنا ذلیل و خوار کیا گیا، اور قیامت کے دن تو ان کو بڑے شدید عذاب کے اندر دھکیل دیا جائے گا۔ اور آج اگر اس آیت کو آج کے مسلمانوں کے اوپر دیکھا جائے تو پوری طرح ان کے اوپر فٹ ہوتی ہے، اور نبی علیہ السلام کی وہ بات بھی بالکل سچی ہو گئی کہ یہ مسلمان ہیں، یہ یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے بالکل بالشت برابر، اور اگر وہ کوئی کسی گو کی بل میں گھسے یہ بھی وہاں ہی گھسیں گے، بالکل اسی طرح وہی انداز اختیار کریں گے، آج بالکل وہی چیز اختیار کر لی گئی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ دیکھو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنانا، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور بتایا گیا جو تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سمجھا جائے گا۔ تو آج دیکھیے یہ مسلمان پوری طرح دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، لیکن دوغلے ثابت ہوئے، کچھ حصے کو مانتے ہیں اور کچھ حصے کو نہیں مانتے، اور کیسی عجیب بات ہے
کہ سارے مانتے ہیں کہ اللہ کی سچی کتاب ہے، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قبلہ ایک، لیکن پھر بھی دیکھیں گروہوں کے اندر بٹے ہوئے، فرقوں کے اندر بٹے ہوئے، مسلکوں کے اندر بٹے ہوئے. یہ اسی وجہ سے ہے کہ ان کے مفادات ہیں. جو بات ان کو اچھی لگتی ہے وہ مانتے ہیں، جو بات اچھی نہیں لگتی ہے وہ نہیں مانتے. کسی مسلک کے پاس جاؤ، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، ہر ایک کی اپنی اپنی دکانیں ہیں، ذریعہ معاش ہے دین ان کا. اور یہ جو دین کے اوپر اجرت بنانے کا معاملہ ہے، اور اللہ نے منع کیا تھا کہ دیکھو میری آیات کو دنیاوی مفادات کی خاطر نہ بیچنا، تو اس طرح کی جتنی آیات ہیں اس کو نہیں مانتے، کوئی بھی نہیں مانتا آج. اسی طرح دیکھیے سود کا نظام اعلان کے ساتھ چل رہا ہے، چاہے یہ عربی ہوں چاہے اجمی ہوں، جتنے بھی ہوں، ان کی رگوں کا خون بن گیا ہے یہ جو سودی نظام ہے. تو آپ بتائیے کتنی قرآن آیات ہیں جس کو یہ نہیں مانتے. پھر اللہ تعالیٰ نے منع کیا فرقہ بندی اختیار نہ کرنا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا. کوئی بھی ساتھ آیت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھنا اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارنا، ورنہ بے یارو مددگار بیٹھے رہ جاؤ گے. ان ساری آیات کو کتنے آج یہ مسلمان نہیں مانتے ہیں. کوئی یا رسول مدد پکار رہا ہے، کوئی یا علی مدد پکار رہا ہے، کوئی یا غوث مدد کی پکاریں لگا رہے ہیں. پھر ان کی نظر و نیاز کرتے ہیں، اندازہ لگائیے ہر انداز سے ان کی نظر و نیاز ہوتی ہے. سارے مسلمان لگے ہوئے ہیں. کوئی نبی علیہ السلام کے نام کی یہ ابھی 12 ربیع الاول آئے گی، کتنی یہ نیازیں پکائیں گے، لنگر بانٹیں گے، مٹھائیاں بانٹیں گے، دودھ اور سبیلے لگائیں گے، شربت پلائیں گے لوگوں کو نبی علیہ السلام کے نام کا. 10 محرم کو یہ دوسرے لوگ ہیں وہ بھی کرتے ہیں، سنی بھی ساتھ کرتے ہیں، یہ بھی شربت پلاتے ہیں، دیگیں بانٹتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں، اس پر فخر محسوس کرتے ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر بڑے بڑے اس کے بیانات آتے ہیں، ویڈیوز دکھائے جاتے ہیں، لمبی لمبی قطاریں کھانے کھلائے جا رہے ہیں، اس کو ثواب سمجھے جا رہے ہیں. حالانکہ اللہ کی کتاب 4 جگہ اس کو حرام قرار دیتی ہے، نجس قرار دیتی ہے. اس اللہ کے علاوہ کسی اور کی جو بھی نظر و نیاز ہوگی، چاہے 11ویں کی شکل میں ہو، چاہے یہ 12 ربیع الاول کے کیک کاٹنے کی شکل میں ہو، چاہے 10 محرم کے یہ شربت ہوں، کھانے ہوں، اور رجب کے کنڈے ہوں، بی بی کی سینک ہو، جتنے بھی یہ درباروں پر مزاروں پر بکرے چھترے مرغے چڑھائے جاتے ہیں، چادریں چڑھائی جاتی ہیں، کھانے بانٹے جاتے ہیں، یہ سارے غیر اللہ کی نظر و نیازیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مردار سے زیادہ اور خون سے زیادہ اور سور کے گوشت سے زیادہ حرام قرار دیا ہے. لیکن آج امت مسلمہ کھائے جا رہی ہے، اللہ کی کتاب کی آیات بالکل نہیں مانتی ہے. تو یہ بالکل اسی زمرے میں آتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ حصے کو کیوں نہیں مانتے ہو. انبیاء کو رسول مانتے ہو، انبیاء مانتے ہو، لیکن بشر کیوں نہیں مانتے ہو؟ یہ بھی تو اللہ کی کتاب ہے. ان کو انسان کیوں نہیں مانتے ہو؟ آدم علیہ السلام کی اولاد کیوں نہیں مانتے ہو؟ اور کبھی اللہ کی ذات کا ٹکڑا کہتے ہیں، کبھی ان کو مشکل کشا کہتے ہیں، کبھی حاجت روا کہتے ہیں. انسان ان القاب سے نہیں نوازا جا سکتا ہے، یہ ساری صفات اللہ کی ہیں. تو اس انداز سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ کی کتاب کو ماننا ہے تو پوری کتاب کو ماننا ہے. اور صحابہ اکرام کا یہ انداز تھا، ان کے سامنے جب بھی اللہ کی کتاب آتی تھی سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا، ان کا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا. وہ ماننے والے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی. ان کو بتایا گیا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ماننے والے بن جاؤ، مومن بن جاؤ تو تم سربلند رہو گے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سربلند کیا، ان کو عزت دی. دنیا میں بھی ان کو عزت ملی تھی، کوئی قوم ان کے سامنے آنے کے لیے تیار نہیں تھی، ٹکر لینے کے لیے تیار نہیں تھی. دنیا میں بھی عزت ملی اور جنت کے بھی وعدے ہوئے. دیکھیں اللہ کی کتاب بالکل سچی ہے، جو مانے گا اس کو دنیا میں بھی عزت دی جائے گی، آخرت میں بھی اس کو جنت الفردوس دی جائے گی، جنتیں دی جائیں گی حسب حیثیت. اور جو نہیں مانے گا ان کو دنیا میں بھی ذلیل کیا جائے گا، جس طرح آج پوری دنیا میں یہ مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. ان کی کوئی عزت نہیں ہے پوری دنیا کے اندر. اور یہ تمہید ہے اس بہت بڑی ذلت کی جو مرنے کے ساتھ ان کے حصے میں آنے والی ہے. چاہے بڑے بڑے سیاستدان ہوں، بڑے بڑے ان کے مذہبی لوگ ہوں جنہوں نے دین کو بگاڑ دیا ہے، امت کو فرقوں میں بانٹا ہے اور دین کو کھانے کمانے کا ذریعہ انہوں نے بنایا، سارے لگے ہوئے اسی کے اوپر. تو آخرت میں بڑی ذلت کا ان کے ساتھ ان کو سامنا کرنا پڑے گا. باقی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو مانیں، کفر و شرک سے توبہ کریں، ایمان خالص کو اختیار کریں اور پھر اس کے اوپر جم جائیں، اس کے اوپر عمل کریں اور پھر اس کی تبلیغ کریں، قرآن و حدیث کی تبلیغ کریں، ایمان کی تبلیغ کریں اور اس راستے میں جماؤ دکھائیں اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے وعدے کیے ہیں، یہ خسارے سے بچ جائیں گے. باقی سارے خاسر ہیں، خسارے والے ہیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.